ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے رحمت للعالمین۔ صفت رحمت یہ اللہ کے اوصاف میں سے ایک خاص صفت ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین صالح، فاسق، مومن، کافر سب پر رحم کرتا ہے، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت غصے پر سبقت کر گئی۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا فرمائی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دنیا کی رنگینیاں، پیڑ پودے، ہرے بھرے باغات، ہوا پانی، اسی طرح ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، جو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کئی ایسے افراد دنیا میں ہیں، بلکہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے اسی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، فوراً مواخذہ نہیں کرتا، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کے غصے پر سبقت کر گئی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین اتنا زیادہ مہربان، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ نے اپنے پاس 99 رحمت کے حصے رکھے ہیں، ایک رحمت کا حصہ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ وہ اللہ جو اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے، دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے رحم و کرم کی ایسی مثال پیش کی، ویسی مثال کہیں پر بھی مجھے اور آپ کو نہیں ملے گی۔ اور آپ نے لوگوں کے ساتھ اس قدر رحم و کرم کا معاملہ کیا، دوست تو دوست، دشمن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئے۔ محترم سامعین، سامعات، میں آپ کے سامنے بعض واقعات اختصاراً پیش کروں گا۔
بعض واقعات پر اہل علم نے کلام بھی کیا ہے، مورخین نے تاریخی حوالے سے ذکر کیا ہے۔ میں اختصار کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کس قدر رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے یہ حکم دیا کہ میرا سامان اٹھا کر میرے گھر تک پہنچاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا اور راستے پر چل دیے۔ راستے میں چلنے کے دوران وہ عورت آپ کو برا بھلا کہتی رہی، آپ کے خلاف باتیں کرتی رہی کہ ہمارے یہاں محمد نامی ایک آدمی آیا ہے، وہ ایسا ہے ایسا ہے، برائیاں کرتی رہی، حتیٰ کہ اس کا گھر آ گیا۔ اس کے گھر پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان رکھا، سامان رکھنے کے بعد جب واپس جا رہے تھے، اس عورت نے کہا کہ بیٹا تم نے سامان میرا یہاں تک لایا ہے، کم از کم آپ کا نام تو بتاؤ، میں آپ کا نام سننا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم اب تک برا بلا کہہ رہی تھی، اب تک جس کو تم گالیاں دے رہی تھی، وہی محمد میں ہوں۔ محترم سامعین، اسی وقت وہ عورت کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا۔ آپ سوچیں وہ عورت کتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی، آپ کی اس نے برائیاں بیان کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس قدر رحم و کرم کا معاملہ کیا کہ وہ عورت آپ کے رحم و کرم کے معاملے کو دیکھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئی۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے تھے، عبادت کرنے کے لیے، ایک عورت آپ کے راستے میں کچرا پھینکا کرتی تھی، کانٹے وغیرہ کوڑا وغیرہ لا کر کے ڈالا کرتی تھی تاکہ آپ کو پریشان کرے، آپ کو تکلیف ہو، آپ کی عبادت میں خلل واقع ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو برداشت کرتے ہوئے عبادت کرتے واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، راستہ صاف ہے، کوئی کچرا نہیں، کوئی کانٹا نہیں، کوئی کوڑا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوتا ہے آخر کیا ہو گیا، پھر بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عورت بیمار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، جا کر کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں، طبیعت پوچھتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھ کر کے، اس رحم و کرم کے معاملے کو دیکھ کر کے وہ اسلام لانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں وہ عورت جو آپ کو ستا رہی ہے، آپ کو تکلیف دے رہی ہے، آپ کے عبادت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، جب وہ بیمار ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیے گئے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سفر میں آپ تھک گئے، تھکان کی وجہ سے آپ ایک درخت کے سائے تلے لیٹ گئے، تلوار آپ نے درخت پر لٹکا دی، آپ کا دشمن، جانی دشمن آ گیا، تلوار اس نے نکالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، کہا اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے، یعنی تمہارے بچنے کے کوئی چانسز نہیں، میں ہوں تم ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب مجھے تمہیں مارنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے محمد بتاؤ اب یہاں پر تمہارا کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے، جو مجھ سے تمہیں بچا سکے، تمہاری جان کی حفاظت کر سکے، کیا کوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ اللہ اللہ جیسے ہی نکلا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تلوار اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اب بتا تجھے کون بچائے گا۔ وہ آدمی تو اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ وہ کہنے لگا ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ اخلاق والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں سخت دشمن تلوار لے کر کے جان لینے کے لیے آیا ہے اور جان لینے پر سامنے آ کر کے کھڑا ہے، جب اس سے موقع ختم ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین دشمن کو معاف کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ
پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوتا ہے، داخل ہو کر کے پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کو غصہ آ جاتا ہے، ارے اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کو یہ ناپاک کر رہا ہے، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام آگے بڑھتے ہیں اس آدمی کو مارنے کے لیے جس نے مسجد میں ایسا بدترین سلوک کر رہا ہے۔ صحابہ آگے بڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر صحابہ اکرام کو روکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے قریب جا کر کے اسے سمجھاتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ زمین کی مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے، اس پاک جگہ کو ناپاک نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں، وہ آدمی اسی وقت مشرف با اسلام ہو جاتا ہے، اسی وقت وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ محترم سامعین، اس لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی کیسی کیسی مثالیں پیش کی۔ ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے سخت ترین دشمن تھے اسلام کے۔ کسی جنگ میں وہ کمانڈر بنتے ہیں، ہیڈ بنتے ہیں، اس ارادے سے آتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طرح سے محمد کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ میں شریک ہوتے ہیں، ارادہ کیا ہے، عزم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لانا، اور اسی عزم کے ساتھ وہ رئیس بن کر کے جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنگ وہ ہار جاتے ہیں، قیدی بن کر کے لائے جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس، قیدی بن کر مسجد نبوی کے ستونوں سے انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ جب مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا جاتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا نفرت کرتے ہیں، اتنی زیادہ دشمنی ہے اسلام سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں تو وہ چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ سر اٹھانے کو کہتے ہیں، اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، مسلمانوں کے قائد اور یہ مشرکین کے رئیس قیدی بن کر پکڑے گئے ہیں، ستونوں سے باندھ دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو برا بلا کہنے لگتے ہیں، آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، اس مثال میں آپ غور کریں، اس واقعے میں غور کریں، آدمی چاہے جتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، سخت ترین دشمن بھی جب پکڑا جاتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تعریف کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ تعریف کر دیتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے کہ کسی بھی طرح سے میری جان بچ جائے۔ اگر کوئی آدمی جس کا وہ سخت ترین دشمن ہے اس کے سامنے اس کی برائی کرتا ہے، اسے برا بلا کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت ترین وہ دشمن ہے، دشمنی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، نفرت کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ یہی حال ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دو دن اس کے سامنے آتے ہیں، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے ہیں، تم اپنا چہرہ اٹھاؤ، سر اٹھا کر دیکھ تو لو۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی زبان سے جو الفاظ کہتے ہیں بڑے ہی نازیبا الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا چہرہ کیا دیکھوں، میں کیا دیکھوں، میں کہتا ہوں اگر میرے نزدیک سب سے برا چہرہ، بدترین چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ آپ کا ہے، سب سے بدترین چہرہ ہے، میں آپ کو چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اتنی زیادہ نفرت، اور ایک جگہ سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، دشمن کی بات کو سن رہے ہیں، آپ اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ 3 دن گزر جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے ثمامہ کو چھوڑ دو، ثمامہ کو چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، دل مطمئن نہیں ہے، دل ان کا مطمئن نہیں ہے کہ جس کو میں
مارنے کے لیے آیا تھا، جو میرا سخت ترین دشمن تھا، میں پکڑا گیا، میں اس کے سامنے تھا، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، میں نے اس کو برا بھلا کہا، میں نے اس کو گالیاں دی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنا سخت ترین دشمن مجھے ایسے ہی چھوڑ دے، مجھے ایسے ہی چھوڑ دے، میری جان کو ایسے ہی بخش دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دل کہتا ہے ایک مرتبہ چہرہ تو دیکھ لیتے ہیں، پلٹ کر کے آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر۔ محترم سامعین سامعات، اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے وہ مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں اسلام سے پہلے سب سے بدترین چہرہ اگر کسی کا تھا تو وہ آپ کا ہے، لیکن میں نے اب آپ کا چہرہ دیکھا ہے، اب میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میرے نزدیک سب سے بہترین چہرہ، سب سے پاکیزہ چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ آپ کا ہے۔ محترم سامعین، سخت ترین دشمن جو جان لینے کے لیے آیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیے گئے تھے۔ طائف کا واقعہ آج بھی اگر کوئی پڑھتا ہے، کوئی مطالعہ کرتا ہے تو یقیناً اسے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ایک ایمان والا آدمی سچے دل سے طائف کے واقعہ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کا دل دہن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا بدترین سلوک انہوں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فکر لے کر وہاں پر چلے گئے کہ میں اپنی امت کے حق میں بہتر بنوں، میں اپنی امت کو نار جہنم سے بچاؤں، میں اپنی امت کو جنت میں لے جاؤں، میں انہیں ہدایت پر لاؤں، سیدھے راستے پر لے کر کے آؤں۔ اسی فکر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑا ہی بدترین سلوک کیا، حتیٰ کہ نوجوان لڑکوں سے کہا جو آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آوارہ قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، ان سے کہا کہ یہاں پر پاگل آنے والا ہے، ایک دیوانہ آنے والا ہے، اگر وہ آئے گا تو اسے پتھر سے مار کر کے بھگانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، اور پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں آ گئے۔ پتھروں کی جب بارش ہو رہی تھی، پتھروں سے مارا جا رہا تھا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں۔ ایک پتھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لگتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک سچا دوست اپنے دوست کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کتنی بھی دشواریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، اپنے سچے دوست کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں اگر کسی کو سچا دوست مل جائے اسے مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، سچے دوست کو کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ جس طرح دانتوں میں ہمیں کوئی چیز مضبوطی سے پکڑتے ہیں وہ چھوٹتی نہیں، اسی طرح اپنے سچے دوست کو دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اہل علم کے اقوال میں سے ایک قول ہمیں ملتا ہے۔ محترم سامعین، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، سر پر مار لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، سہ رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹنے تیار نہیں۔ ایسا ہوتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مار پڑتی ہے، اتنا مار پڑتی ہے آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پریشان ہے، خود مصیبت میں ہے، اس کے باوجود بھی اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے بھی کہا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیا ہے، آپ کو اتنا تکلیف دیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ اشارہ کریں، اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے ختم کر دیں گے، دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ریزہ ریزہ کر دیں گے، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ محترم سامعین،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، آپ نے کہا تھا یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے، یہ نہیں جانتی کہ میں کیا ہوں، میرے مقام و مرتبے سے نا واقف ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لائے گی، ان کی آنے والی جو نسل ہے وہ ضرور بالضرور ایمان لائے گی۔ محترم سامعین، جنہوں نے آپ کو پاگل کہا، دیوانہ کہا، پتھروں سے مارا، آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیے گئے تھے۔ محترم سامعین، صرف دنیا میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ آخرت میں بھی رحم و کرم کا معاملہ کریں گے۔ کئی مرتبہ آپ نے سن چکا ہے، قیامت کا منظر بڑا کٹھن منظر ہے، بڑا خطرناک منظر ہے۔ ہر کوئی اپنا جائزہ لے کر کے تڑپ رہا ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء بھی سفارش نہیں کر سکیں گے، انبیاء بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سارے لوگ پریشانی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں، ہر کوئی مصیبت میں ہے، پریشان ہے، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں جا کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسے تعریفی کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ کلمات ڈال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، حتیٰ کہ آپ کی تعریف سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا سر اٹھاؤ، مانگو، سفارش کرو، میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ ہوں گے میدان محشر میں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی وہاں ہوں گے، آپ کے قریبی رشتہ دار وہاں پر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے بیٹیوں کا نام لیں گے، نہ اپنے بیٹوں کا نام لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ نکلیں گے تو امتی کے الفاظ نکلیں گے، امتی کے الفاظ نکلیں گے۔ اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو اس مصیبت سے نکال لے۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے، کتنی زیادہ وسیع ہے۔ وہاں پر قریبی رشتہ دار ہوں گے، ان کا نام نہیں لیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے حق میں سفارش کریں گے۔ محترم سامعین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ اس قدر رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس قدر رحم و کرم کا معاملہ کیا، اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے، کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں بعض بد نصیب ایسے بھی آدمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ رحم و کرم کے ساتھ متصف ہونے کے ساتھ، اتنے زیادہ رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ، لیکن بعض بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کرو۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ بدعتی لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں، من گھڑت طریقے ایجاد کر کے اس کو دین میں شامل کرتے ہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ ایسے بدعتی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد انہوں نے دنیا میں ایسے ایسے کام کیے جو قرآن و سنت سے دور کرنے والے تھے، جنہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے بدعتوں پر عمل کیا۔ تو محترم سامعین، ہمیں بدعتوں سے بچنا چاہیے، بدعتوں سے دور رہنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی شفقت کی بنا پر یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں اس دین کی حفاظت کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جو اللہ کے احکام کو فراموش کرے گا، جو اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کرے گا، رب العالمین
نہ دنیا میں اس کی حفاظت کرے گا، نہ آخرت میں اس کی حفاظت کرے گا۔ دنیا میں اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے گا، آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔